وہی ڈر جو ڈر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر پیدا کیا تھا. کیسا ڈر پیدا کیا تھا؟ کیسا ڈر؟ لڑکی سامنے مصر کی مس ورلڈ موجود، مس ورلڈ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی موجود ہے، اتنی خوبصورت ہے، بادشاہ کی بیوی بنی ہوئی ہے، لیکن نظر پڑی حضرت یوسف کے اوپر، ارے اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، چلو ان سے انجوائے کرتے ہیں، ان سے سیکس کرتے ہیں، ان سے غلط کام کرتے ہیں، ان سے ٹائم پاس کرتے ہیں. بادشاہ کی بیوی نے خیانت کرنے کی کوشش کی، بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا ڈر دیکھ، حضرت یوسف کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھے، کتنا زیادہ اللہ کا ڈر تھا. حضرت یوسف کے دل کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، بلکہ سات دروازوں کو بند کیا گیا تھا. سات دروازوں کو بند کرنے کے بعد لڑکی سامنے برہنہ لباس میں ہے، باڈی نظر آ رہی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اس کے رخسار نظر آ رہی ہے، اس کا جسم کا باڈی کا حصہ دکھ رہا ہے، پتلا اور باریک لباس پہنی ہوئی ہے، میک اپ کی ہوئی ہے، خوبصورت کی دیوی لگ رہی ہے، چاند سے باتیں کر رہی ہے. حضرت یوسف کو آرڈر دیا گیا، آئی یوسف ٹچ می، آرڈر دیا. مالک تھے نا وہ، تو غلام تھے، نوکر. ٹچ می، مجھے پکڑ، چھو، کس می، مجھے کس کر، مجھے اپنے باہوں میں لے لے، میری پیاس بجھا دے یوسف. سن نوجوانوں سن، آئی مرگیا اور براری کے نوجوانوں جو بہت زیادہ زناکاریوں کے اندر مبتلا ہو، کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کو بھی پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی ان واقعات کے اوپر بھی نظر دوڑا لیا کرو. یہ واقعات ہیں، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں. کم سے کم اس سے عبرت حاصل کرو، کم سے کم اس سے اپنی زندگی کو تبدیل کرو، چینج کرو. آئی یوسف کیا دیکھتا ہے؟ تیرے سامنے چاند جیسی لڑکی ہے، تیرے سامنے مس ورلڈ موجود ہے، تیرے سامنے بیوٹیفل گرل ہے. آئی یوسف ٹچ می، جلدی سے مجھے پکڑ لے، جلدی سے مجھے اپنے باہوں میں لے لے، میرے ساتھ زنا کر، میرے ساتھ غلط کام کر، میرے ساتھ میری پیاس کو بجھا. حضرت یوسف نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ایک نظر اس لڑکی کی طرف بھی دیکھا اور کہنے لگے، آئی خاتون، آئی میرے مالک کی بیوی، میں اس امانت میں خیانت کیسے کر سکتا؟ نہیں کر سکتا ہوں. بیوی، اس کی بیوی، مالک کی بیوی کہتا ہے، امانت میں خیانت کیا؟ جب میں تجھے اجازت دے رہی ہوں کر. لڑکیاں بھی ہوتی ہے نا، بلاتی ہے فون کر کے، آ جا، میں بھی جلسے میں آئی ہوں، تو بھی آ جا. بہت سے ہیں ایسی جو جلسہ سننے نہیں آتی، اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے آتی. معلوم ہے مجھے، بتایا جاتا ہے. اور کئی جلسوں میں تو وہ کارنامے ہو جاتے ہیں جس کو دیکھ کے شیطان بھی شرما جائے. ارے میں نے تو اتنا سوچا بھی نہیں تھا، اتنا ہو گیا. شیطان بھی شرما جائے کہ میں تو سوچا تو چلو ہاتھ پہ ہاتھ مل جائے گا، یہ تو پورا کا پورا جسم مل گیا ہے، یہ تو اس نے تو سب کچھ حدیں پار کر دی ہے. شیطان بھی شرما جائے. آج کے ہمارے جلسوں کا یہ حال ہے. حضرت یوسف کو دعوت زنا دی جا رہی ہے، جاؤ، آؤ، ٹچ می، کس میں، آؤ مجھ سے زنا کر لو، مجھ سے غلط کام کر لو، میرے باہوں کو پکڑ لو. حضرت یوسف نے دیکھا، کیا کروں، مجبور. دروازہ بند ہے، تالے بھی لگے ہوئے ہیں، کہاں بھاگیں، کدھر جائیں، کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیسے اس بدکار عورت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس گنہگار عورت سے اپنے آپ کو بچایا جائے. آخرکار ایک جملہ حضرت یوسف نے وہاں پہ کہا، نظر آسمان کی طرف کی اور فرمایا، انی اخاف اللہ. آئی بادشاہ کی بیوی، آئی میرے مالکن، تو کہہ رہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آئی بادشاہ کی بیوی، آئی میرے مالکن، میرا یہ یقین ہے
میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس اللہ سے ڈر رہا ہوں، چند منٹ کی لذت لے لوں، چند منٹ کی مزہ لے لوں، اس کے بعد زندگی بھر سزا ہی سزا ہے، یہ کام میں کر نہیں سکتا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ خیال آئے اور وہ دروازے کی طرف دوڑنے لگے، جیسے دروازے کے قریب پہنچے دروازہ کھلا، دوسرے دروازے کے پاس پہنچے تو دوسرا دروازہ، تیسرے دروازے کے پاس پہنچے تو تیسرا دروازہ بھی کھلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے دروازے کھل گئے۔ یعنی جو آدمی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تو معاملہ یہ ہے، آج ہمارے سماج کے نوجوان نہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ارے آ جانا میرے پاس ایک اور ہے، تجھے بھی دلوا دوں گا۔ حالات دیکھیے، ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ تقوی ہمارے سماج کے نوجوانوں کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے سماج کے اندر تقوی۔ مسلمانوں، نام کی بنا پہ اللہ کی قسم کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نام ہے تیرا عبد الرحمن، نام ہے عبداللہ، نام ہے عبد الرحیم، کچھ بھی پیارا پیارا نام ہے، سمیہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، یہ سارے اچھے اچھے تیرے نام ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر تیرے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق نے ابی ابن کعب سے سوال کیا، آئی ابی ابن کعب تقوی کیا ہے؟ تو بتا ذرا ہمیں یہ بتا کہ یہ تقوی کیا ہے۔ ابی ابن کعب نے اس کی تفسیر بڑے اچھے انداز میں کی ہے اور فرمایا، آئی عمر فاروق تقوی یہ ہے کہ کوئی ایسی جنگل سے آدمی گزر رہا ہے جس کے چاروں طرف کانٹے دار درخت ہو، اب اس آدمی کو اس جنگل سے بھی گزرنا ہے اور کانٹوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، تو بتاؤ کیسے بچائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ بڑے احتیاط سے اپنے آپ کو چل کے بچا لے گا، کپڑا اوپر کر لے گا، نظریں نیچی کر کے چلے گا، کہیں کپڑے کے اندر کانٹے دار درخت کے یہ کانٹا نہ چپ جائے۔ اس وجہ سے وہ آدمی بڑا سوچ سمجھ کر کے اور بہت زیادہ قدم کو بڑے آرام سے رکھے گا، پھونک کر کے رکھنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا ہاذا تقوی، یہی تقوی ہے، تیرے آگے پیچھے بھی دائیں بائیں بھی چاروں طرف برائیاں، تیرے بغل میں ایک لڑکی ہے جو تمہیں دعوت زنا دے رہی ہے، جو تمہیں فون نمبر دے رہی ہے، تیرے سامنے تیرے کالج کے اندر بھی ایک خوبصورت لڑکی ہے جو تمہیں آنکھ مار رہی ہے، جو تمہیں اپنے طرف مائل کر رہی ہے، تیرے پڑوس میں ایک لڑکی ہے جو روزانہ تجھے فون کر کے تجھے اپنے پاس بلا رہی ہے، تیرے گاؤں کے اندر بھی ایک لڑکی ہے تو تجھے دعوت زنا دے رہی ہے، لیکن اگر تیرے دل میں تقوی ہے تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرد کو، اس عورت، اس مرد کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ سایہ نصیب کرے گا، اس مرد کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا۔ وَرَجُلٌ دَعْوَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، لڑکی دعوت زنا دے، ٹچ می کے الفاظ بولے اور بلائے اپنے طرف دعوت زنا کے لیے، لیکن لڑکا کہے انی اخاف اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ جملے کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کی دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، تقوی سماج کے اندر یہ پیدا کر لو۔ پہلا کام اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر، کہیں بھی رہ، کسی بھی جگہ رہ، چاہے جلسے میں ہو، مسجدوں کے اندر ہو، کالجوں کے اندر ہو، یونیورسٹیوں کے اندر ہو، بازاروں کے اندر ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کر، اپنے پیروں کی حفاظت کر، اپنے جسموں کی حفاظت کر، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر، اور لڑکیوں اور حسیناؤں سنو، اپنی خوبصورتی کی تو حفاظت کر، ورنہ کل قیامت کے دن تجھے بھی جواب دینا پڑے گا، اور کل قیامت چھوڑ مرے گی تو قبر کے اندر بھی تجھے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ میری پیاری بہنوں، کم سے کم سماج کو تم بچاؤ، تمہارا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ تو سماج کو بچانے کے لیے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے تقوی۔ دوسرا کام جو سماج کو سدھارنا ہے، وہ سماج کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کیسے سدھاریں سماج کو؟ اس سماج کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟
ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے نکل رہی ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے۔ ایک مسلمان ہو کر کے آدمی ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جب انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آئی میرے بندے یہ کتاب تو پڑھ لے، یہ نامہ اعمال تو پڑھ لے، اس کتاب کے اندر تیری ساری حرکتیں لکھی ہوئی ہے۔ نماز کے وقت تو بیٹھا رہتا تھا، فری فائر گیم کھیلتا تھا، موبائل کے اندر بھوجپوری گانا سنتا تھا، موبائل کے اندر فلمیں دیکھتا تھا، موبائل سے لڑکیوں سے باتیں کرتا تھا، اپنی زبان سے گندی گندی باتیں کرتا تھا، تو جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، تو لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ اقرا کتابک، آئی میرے بندے اس کتاب کو تو پڑھ لے، اس نامہ اعمال کو تو پڑھ لے، اس نامہ اعمال کے اندر تیری ساری حرکتیں لکھی ہوئی ہے، تیرا سارا چٹا اور تیرا سارا کا سارا کارنامہ لکھا ہوا ہے۔ انسان پڑھے گا، یہ صفحہ دیکھے گا، پھر یہ صفحہ دیکھے گا، پھر یہ صفحہ دیکھے گا، پھر یہ صفحہ دیکھے گا، پلٹ پلٹ کر کے پوری کتاب کو دیکھ لے گا، پھر چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے، یہ تیری کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے، جس کتاب کے اندر بڑی بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے فلاں کمرے کے اندر میں نے غلط کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے اعلان یا یہ کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرہ، نہ چھوٹی باتیں اس کے اندر چھوٹی ہے، ولا کبیرہ، نہ بڑی باتیں اس کے اندر چھپی ہے۔ میں نے فلاں لڑکی سے زنا کیا تھا، میرا گھر والا نہیں جانتا تھا، میرے دوست نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ٹائم بھی دیا ہے، دن بھی دیا ہے، تاریخ بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، سمے بھی دیا ہے، کب کیا تھا، کیسے کیا تھا، کہاں کیا تھا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ یہ تیرا کیسا ریکارڈر ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اے میری پیاری بہنوں جو بے پردہ میں گھومتی ہو، جو اپنے چہروں کا نمائش کرتی ہو، جو اپنے خوبصورتی کا پرچار کرتی ہو، جو چوڑیاں پہن کر کے پائل پہن کر کے لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہو، سنو اے لڑکیو، یہ بھی لکھا ہوا ہوگا اس کتاب کے اندر، اس نامہ اعمال کے اندر کہ یہ کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے سجی نہیں، کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے بارڈر نہیں لگائی، میک اپ نہیں کی، اس نے اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بننے کی کوشش نہیں کی۔ جب کبھی جلسے میں جانا ہو، جب کبھی بازار میں جانا ہو، جب کبھی شادیوں میں جانا ہو تو میک اپ کر کے جایا کرتی تھی، تاکہ لڑکے اس کی طرف نظریں اٹھا کر کے دیکھیں تو واہ واہ کریں اور ان سے نمبر مانگیں، ان سے ٹچ کرنے کی کوشش کریں۔ او لڑکیو انہو علیم بذات الصدور، وہ اللہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ دو کام۔ تیسرا کام، اگر سماج کے اندر سے گندگیوں کو ختم کرنا ہے تو تیسرا کام یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ سنو، تیسرا کام تقریر کرنا ہے، علماء کر رہے ہیں، قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، کرنا تو آپ کو ہے، ڈاکٹر دوائیاں دے دیتا ہے، کھانا تو آپ کو ہے۔ نہیں کھائیے گا، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیوں کا استعمال کر، اگر تیرا ٹھیک ہونا ہوگا تو اس دوائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے ٹھیک کر دے گا، لیکن تو اللہ کے سہارے میں اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک کرے گا، مجھے دوائی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو سوچے گا میں ٹھیک ہوں گا، مجھے نماز پڑھنے کا ہوگا تو میں پڑھوں گا، توفیق دے گا تو پڑھوں گا، میں مسجد میں جا کے کیا کروں؟ تو قدم ہی نہیں بڑھائے گا، تو کھانا کائے کھا رہا ہے؟ تیرے پیٹ میں ایسے ہی چلا جائے گا، مت کھا، تو کھانا مت کھا، پیٹ بھر جائے گا تیرا، وہ کھانا تجھے لقمہ اٹھانا پڑے گا، تجھے اپنے منہ میں ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، اندر کرنا پڑے گا، تب تیرا پیٹ بھرے گا۔ اسی طریقے سے اگر تجھے دین کو سیکھنا ہے، اگر تجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو تجھے آذان سن کر کے آذان کا بھی جواب دینا ہے، مسجدوں میں بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تجھے توفیق کی دعا بھی مانگنی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر اگر تجھے سدھار پیدا کرنی ہے
اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، تو تیسرا کام یہ کرو۔ تیسرا کام کیا کرو؟ دیندار دوست، فرینڈ اپنی زندگی میں بناؤ۔ میری بہنوں، دیندار سہیلیاں بناؤ، فرینڈ بناؤ، دیندار۔ المرأۃ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ رہے جو روزانہ گرل سے باتیں کر رہا ہے، تو ایک دن کرے گا ارے یار میرے پاس بھی گرل فرینڈ ہو جائے۔ ہاں، ایک لڑکا جو آپ کا دوست ہے روزانہ شراب پیتا اور آپ کو ارے شراب پینے میں کیا مزہ ہے، تمہیں کیا معلوم، ہاں، وہ روز آپ کو بتائے شراب پی لو تو من گدگد، ہاں، شراب پی لو تو ٹینشن دور، شراب پی لو تو مزہ ہی مزہ، شراب پی لو تو طاقت اور سیکس پاور یہ سب بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے دماغ میں شیطانی باتیں وہ بولے اور آپ اس کی بات کو مان لے تو آپ بھی شراب پینا شروع کر دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات نے فرمایا المرأۃ علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دین کے، اپنے دوست کی دین کے اوپر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوست کو دیکھے کہ میرا دوست کیسا ہے، دیندار ہے تو ایک نہ ایک دن وہ بھی دیندار بن جائے گا۔ اس کا دوست نمازی ہے، روز دیکھتا رہے یہ بھی نماز پڑھنے جاتا ہے، میں کتنا بیوقوف ہوں، میں کتنا نادان ہوں، ارے یہ بھی تو اللہ کا بندہ، میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اس کو بھی جانا ہے، یہ نیکیاں لے کر کے قبر میں جائے گا، میں کون سی نیکیاں لے کر کے جاؤں گا؟ یہ میرا دوست، میں کیسا دوست ہوں؟ اچھا دوست ملا تو ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ وہ مل کر کے نمازیں بھی پڑھنے لگا، قرآن سنتا روزانہ، تقریریں سنتا روزانہ، یہ روزانہ گانا سنا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ بھی تقریریں اور دین کی باتیں سنے گا، کیونکہ اس کا دوست دیندار ہے، وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ بھی ایک نہ ایک دن اچھا بن کر کے رہے گا۔ لیکن اگر کہیں اس کا دوست شرابی ہے، جواڑی ہے، زناکار ہے، حرام خور ہے، غلط کام کرنے والا ہے، گرل فرینڈ رکھنے والا ہے، زنا کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن یہ بھی حرام خور بنے گا، ایک نہ ایک دن یہ بھی زناکار بنے گا۔ اکثر اللہ ماشاءاللہ، اکثر کی میں بات بتا رہا ہوں، یہی حال ہے۔ دیکھیے کبھی ایک لڑکا تھا بہت اچھا تھا، آیا وہاں سے بہت اچھا تھا، گاؤں میں چلا گیا بمبئی گیا، کلکتہ گیا، لوگوں نے کہا ارے وہ تو ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ لڑکیاں اپنا جسم بیچتی ہیں، وہ ایسا دوست وہاں مل گیا، ارے کیا مزہ ہے، چل نہ دکھاتے ہیں تجھے جنت کی سیر کراتے ہیں۔ دوست ایسا ملا، میری دنیا گاؤں کے اندر اچھا تھا، گیا دوست ملا اور رنڈی خانوں میں جا کر کے اپنے جسموں کو وہ بیچنے لگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو دوست اچھا بناؤ، دوست اچھا بناؤ۔ اور اے باپ، اے اپنے آپ کو باپ کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو بھائی کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو شوہر کہلانے والوں، اے اپنے آپ کو ذمہ دار کہلانے والوں، اپنی ذمہ داری کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ اپنے بیٹوں کو دیکھو کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ دیکھو میری بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے، کس کے ساتھ کھاتی ہے، کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ دیکھو میرا بھائی کس کے ساتھ رہتا ہے، یہ دیکھو میری بہن کس کے ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اگر غلط دوستوں کے ساتھ تیرا بھائی رہتا ہے، تیری بہن رہتی ہے، تیرے بیوی کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیویوں کو بچا لے، اپنی بہنوں کو بچا لے، اپنے بھائیوں کو بچا لے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں اسے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تو نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ بتا، تو جواب دے گا ہاں میں نے نبھائی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری بہنیں بے پردہ ہو کر کے گھوما کرتی تھی، تیری بہنیں عیاریاں اور تیری بہنیں عریانیاں کپڑا پہن کر کے گھوما کرتی تھی، لیکن تو نے کبھی اپنے بہنوں کو ٹوکا ہی نہیں۔ تیری بیوی بے پردہ رہا کرتی تھی، تو نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو کبھی تو نے ٹوکنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تیرا بھائی موبائل کے اندر فلمیں اور گانے سنا کرتا تھا، تیرا بھائی
بھائی فلمیں اور گانے سنا کرتا تھا، بھوجپوری گانا سنتا تھا، تیرا بھائی فری فائر گیم کھیلتا تھا، تو نے کبھی اپنے بھائی کو ان چیزوں سے روکنے کی تو نے کبھی کوشش نہیں کی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو نے کوشش نہیں کی، تو گھر کا ذمہ دار تھا، اس وجہ سے آج تجھ کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے دوستوں کو دیکھنا چاہیے، میری بہن، میری بیوی، میری بیٹی، میرا گھر کا رشتہ دار، میرا بھائی کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا لین دین کس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے گھر کا یہ فرد، یہ افراد، یہ بچیاں، یہ لڑکیاں کیا کرتی ہے۔ بازار میں جاتی ہے تو نقاب پہن کر کے جاتی ہے کہ نہیں، پردے میں جاتی ہے تو جاتی ہے کہ نہیں، اب اس کے موبائل کو تمہیں چیک کرنا پڑے گا۔ اس کو تو اس کے پاس موبائل ہے، کہیں اس کا لڑکے کے ساتھ افیئر تو نہیں چل رہا ہے، کہیں اس کے موبائل میں تو گندی فلمیں نہیں ہے، کہیں اس کے موبائل کے اندر بھوجپوری فلمیں تو نہیں ہے، آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو اس سے موبائل چھیننا پڑے گا، آپ کو اس کو ڈانٹنا پڑے گا، آپ کو اس کو مارنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ جائے مولوی صاحب ٹھیک ہو جائے گا، کرنے دو، بھی بچہ ہے، یہی تو آگے چل کر کے پکا ہو جائے گا، اور جب تو اسے سدھارے گا تو وہی کہے گا اب تو کیا مجھے سدھار رہا ہے، اب تو میں جوان ہو چکا ہوں، اب میں چاہوں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو یہ سب سے اہم ضروری کام ہے تیسرا، کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ ہمارے سماج کے اندر دوستی ہی نے لوگوں کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو میری سہیلی بلا رہی ہے، چل ٹھیک ہے جا، اب سہیلی بلا رہی، کیوں بلا رہی ہے، کیا کام ہے، بلا رہی ہے، اب سہیلی بلا رہی کہ سہیلا بلا رہا تو وہی جانتی ہے۔ چیک کیا تو نے، کیا تو نے چیک؟ حضرت زکریا کو دیکھ، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ، جن کے کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام ہے، جوان لڑکی ہے، خوبصورت ہے، بیت المقدس کے بغل میں کمرہ دیا گیا ہے، وہیں پہ وہ لڑکی حضرت مریم رہا کرتی ہیں۔ حضرت زکریا کے کفالت میں، انڈر میں، ذمہ داری ہے، دیکھنا، کھانا پینا، یہ ساری ذمہ داری حضرت زکریا کی ہے۔ یہ ذمہ داری اپنے آپ میں لے لو، سماج سدھر جائے گا۔ حضرت زکریا ایک دن اس بچی، اس لڑکی حضرت مریم کے روم کے اندر، اس کے کمرے کے اندر انٹری کرتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، نظر پڑی، ارے یہ پھل، یہ کیلا، یہ سیب، یہ اتنے سارے پھل کہاں سے آئے، اتنے سارے پھل کہاں سے آئے، یا مریم انا لکی ھذا، کون لا کے دیتا ہے، کون ہے، کون دے رہا؟ یہ بغیر موسم والے پھل، آم کا موسم نہیں آم موجود ہے، سیب کا موسم نہیں سیب موجود ہے، کیلے کا موسم نہیں کیلا موجود، سنترے کا موسم نہیں سنترا موجود۔ یہ کہتا ہے کوئی دے رہا کوئی بات نہیں، ہم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھ بیٹھے، ذمہ دار تھے تو پوچھ بیٹھے۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تجھے کون لا کر کے دیتا ہے، کہیں تیرا کوئی غلط چکر تو نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں دے رہا، کون دے رہا، بتاؤ 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 بتاؤ، اے بیٹی، اے مریم بتا، یہ تجھے کون لے دے رہا ہے؟ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے میرے خالو جان، تو بھی مجھ پر شک کرنے لگا، اے میرے خالو جان زکریا علیہ السلام سن، یہ مجھے کوئی لڑکا نہیں دیتا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ نے پوچھ لیا، بہت اچھا کام کیا ہے، اے میرے خالو سن، انا لکے ھذا، آپ نے پوچھا، میں جواب دے رہی ہوں، قال من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے مل رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، حضرت زکریا نے پوچھ لیا، جوان لڑکی ہو سکتا ہے کوئی لڑکا لا کر کے دے رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کون دیا، کس نے دیا؟ آپ کی بچیاں چوڑیاں پہن رہی ہے، آپ کی بچیاں اچھے اچھے کپڑے، کبھی کبھی تم نے تو پیسہ ہی نہیں دیا، کون یہ کپڑا تجھے دیا، کون تجھے یہ موبائل دے دیا،
کون تجھے یہ جوتیاں خرید کر کے دیتا ہے؟ کون تجھے یہ کپڑے خرید کر کے دیتا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچیوں سے پوچھو، آپ اپنے بیٹوں سے پوچھو، ورنہ کل قیامت کے دن اسی وجہ سے تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ قرآن کریم کی آیت کو دیکھو، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جب آدمی جہنم کو دیکھ لے گا اور اس کو جہنم میں جیسے جیسے ڈالنے لگے گا، پکڑ کر کے جہنم کے اندر جیسے لے جانے لگے گا، انسان اپنی زبان سے چیخ کر کے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں اپنا فلاں کو میں اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنایا ہوا ہوتا، تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا، آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ اسی دوست نے تو مجھے زنا کرنے پہ مجبور کر دیا، لالچ دیا، اس نے کہا بڑا مزہ آتا ہے، اسی کے چکر میں نے زنا کر لیا۔ اس دوست نے مجھے شراب پینے پہ مجبور کر دیا، کہا کرتا تھا بڑا اچھا لگتا ہے، اسی دوست کے چکر میں شرابی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں جواڑی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں بے نمازی بن گیا، اسی دوست کے چکر میں غلط کام کرنے والا بن گیا۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹے گا، اپنے سروں کو پٹکے گا، اپنے سروں پہ ہاتھ مارے گا، واویلا مچائے گا، چیخ کر کے کہے گا یا اللہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا۔ غور کرو میرے بھائیو، غور کرو۔ تو تیسرا کام ہمیں سماج کی اصلاح کے لیے یہ کرنی ہے کہ ہمارا دوست کیسا ہے، ہمارا فرینڈ کیسا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھو مثالیں آپ نے اس قدر دی ہے، اس طریقے سے آپ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھے لوگوں سے دوستی کرتا ہے اور برے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، مثال دی اس طریقے سے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے تو خوشبو اس کے کپڑے سے آئے گی، خریدے یا نہ خریدے، اگر اس کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو آئے گی، لیکن اگر کوئی لوہا بنانے والے پھٹی میں بیٹھ کر کے لوہا بناتا ہے اس سے اگر دوستی کر لے گا تو اس کے کپڑے جل سکتے ہیں، اس کے کپڑے سے بدبو آئیں گے۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے اچھے دوست اور برے دوست کی دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنے بیٹیوں کو دیکھو کہ آپ کی بیٹی کس کے ساتھ دوستی کی ہوئی، جس کے ساتھ فرینڈ، اور کون سی اس کی سہیلی دیندار ہے تو ٹھیک، اگر دیندار نہیں ہے تو اپنی بیٹیوں کو روکو۔ یہ تین بات، اور چوتھی اور آخری بات، پونے دو گھنٹے ہونے جا رہے ہیں، کل مجھے پھر یہ نیپال کی طرف مجھے جانا ہے، بہت دور، وہاں مجھے پھر پروگرام کرنے ہیں۔ چوتھی بات بتا دے رہا ہوں، یعنی پوری رات میں بتائی جائے، اگر سدھرنا ہو تو آدمی ایک آیت سے سدھر سکتا ہے، ایک بات سے سدھر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن سدھار ہونی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو سدھرنا ہے اور سدھارنا ہے تو خود کام اچھا کرو اور اپنے بچوں کو اچھا کرواؤ، خود اچھا کرو، نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ، نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز تو پڑھ، نماز خود پڑھا کر اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کر۔ جب تیرا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کر، روزانہ لے جا، نماز پڑھا، پیار سے محبت سے اس کو نماز کے طریقے سے بتاتا رہا۔ جب تیرا بچہ 10 سال کا ہو، فرمایا اگر وہ بچہ نماز نہ پڑھے، اگر وہ بچی نماز نہ پڑھے تو ان بچوں کو مارو، ان بچیوں کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا پڑھے گا؟ باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا وہ تو مرا ہوا، وہ تو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کو کون مارے؟ چلو بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، لیکن باپ ہی بے نمازی تو کون مارے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اگر سماج کے اندر اصلاح کرنی ہے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے انسان کو روک دیا
کیا کرتی ہے. اس وجہ سے نماز کی پابندی کرو, کیونکہ اسی نماز کے تعلق سے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال کرے گا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا, آئی صوفی گنج کے لوگوں, آئی مرگیا کے لوگوں, یہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو نے کتنا پیسہ کمایا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو کتنا زیادہ دنیا میں ہینڈسم تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو نے کیسے بلڈنگیں بنائی, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تو نے کیسا کمایا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر تو نے کون سی گاڑی خریدی, کون سے کپڑے پہنے, بلکہ سوال یہ ہوگا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ, سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا دنیا کے اندر تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں. اور نماز کے فائدے یہ ہے, انسان بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا, اپنے آپ کو بچا لے گا اگر وہ نمازی ہے. نبی اکرم نے مثال دی ہے, اگر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, آپ نے فرمایا اس کی مثال مثل الصلوات الخمس, آپ نے اس کی مثال یہ دی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اس کی مثال امام کائنات نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 5 ٹائم نہاتا ہو, روزانہ غسل کرتا ہو, اس کے گھر کے سامنے تالاب ہے, اس کے گھر کے سامنے چاپا کل ہے, اس کے گھر کے سامنے تالاب ہے, کنواں, نہر ہے, اور اسی نہر میں روزانہ 5 ٹائم نہاتا ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا امازا یبقى من درنه, کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گا, کیا اس کے جسم کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بالکل نہیں, ہرگز نہیں, قطعی نہیں. یہ کیسے پوسیبل ہے, روزانہ جو 5 وقت نہاتا ہو اس کے جسم کے اندر میل کوچیل کیسے باقی رہ سکتا ہے. آپ نے فرمایا یہی نماز کی مثال ہے, جو آدمی روزانہ 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے جسم کے اندر, اس کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے حفاظت کر لے گا, اس کو گناہوں سے محفوظ کر دے گا. اے مرگیا اور براری اور کٹیہار کے لوگوں, نماز اپناؤ, نماز کی پابندی کرو. اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پہ نماز پڑھ, کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے, نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور امام کائنات, ہم سب کے نبی, جن کے بارے میں ہم اور آپ کہتے ہیں کہ رگ رگ میں نبی نبی, اس نبی کے الفاظ یہ تھے, آخری جملے یہی تھے, الصلاۃ 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 الصلاۃ. آئی لوگو, نماز 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 کا خیال کرنا, روح نکلنے والی ہے. نماز اتنی زیادہ محمد رسول اللہ کو پسند تھا, نماز سے اتنی محبت اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کسی موقع پہ جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج کا نوجوان کہتا شراب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ٹینشن ہوتا ہے تو شراب پی لیتا ہے. میرے بھائیوں, تو نماز کی پابندی کرو, کراؤ, اپنے بیوی سے بھی کراؤ, اپنے شوہر سے بھی کراؤ. میری بہنوں, اگر تیرا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو تم اس کو نمازی بناؤ. اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اپنے بیوی کو نمازی بناؤ. بھائی ہو تو اپنی بہن کو نمازی بناؤ. اگر بہن ہو تو اپنے بھائیوں کو نمازی بناؤ, اپنے ماں باپ کو نمازی بناؤ. میرے بھائیوں, کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور نماز سے انسان کی زندگیوں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی, بے حیائیاں مٹ جائیں گی, اور بیکار چیزیں اس کی زندگی سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی, اچھائیاں اس کی زندگی کے اندر آ جائیں گی. 4 چیزیں, 5ویں اور آخری بات میں بتا دیتا ہوں. 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. توفیق جانتے ہیں؟ توفیق کا مطلب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سیدھے راستے کی طرف چلوں. 5ویں چیز توفیق مانگنی چاہیے. ایک انسان ہے مسجد میں جا نہیں پا رہا نماز پڑھنے کے لیے, نہیں جا رہا ہے, کہ اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں دعا مانگا کرو, اللہم ثبت قلبی علی دینک,
اے اللہ میرے دل کو دین کی طرف مائل کر دے، دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، آذان ہو تو مسجدوں کی طرف جاؤں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، قرآن کی تلاوت کروں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، جلسے میں جاؤں تو جلسہ سنو، قرآن کی آیتیں سنو، مجھے بیکار چیزوں سے بچا لے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، فلاں بندہ نمازی ہے میں بھی نمازی بن جاؤں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ فلاں لڑکی پردہ والی ہے میں بھی پردہ والی بن جاؤں۔ اللہ مجھے توفیق دے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اللہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بن جائے، میں بھی بنا لوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لوں۔ یا اللہ سے دعا مانگو۔ نبی اکرم بھی دعا مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی حالت دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وہی صحابہ کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینہ پہلے، رمضان آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں رمضان پا جاؤں، رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، مجھے رمضان جیسا مہینہ مل جائے تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لوں، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لوں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگ لو، زیادہ سے زیادہ سجدے کر لو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رحم میں خرچ کر لو۔ یہ صحابہ کرام توفیق مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جایا کرتا تھا تو 6 مہینے تک یہی صحابہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ جو میں نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، قرآن جو میں نے پڑھا ہے، رات میں جو اٹھ کے میں نے جو تہجد کی نماز تراویح کی نماز پڑھی، اللہ ہماری عبادت کو اللہ تو قبول کر لے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ اس بات کی ہمیں توفیق دے دے، اللہ جو ہم نے عمل کیا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول کر لے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ کام تھا، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم اور آپ مانگتے ہیں؟ اب میرا دل اتنا زیادہ یار اتنا بیکار ہے، گھر کے اندر قرآن نہیں، کچھ نہیں۔ مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت۔ نبی اکرم نے مثال دی، جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کے گھر کے اندر حلال روزی نہ کمائی جائے، نہ کھائی جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المیت، اس کی مثال مردوں کی ہے۔ وہ انسان مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ، اس کا گھر والا مردہ ہے، چلتا ضرور ہے، کھاتا ضرور ہے، بیٹھتا ضرور ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے۔ لیکن جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سچ بولا جاتا ہے، حلال کمائی کمائی جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الحی، وہ آدمی بھی مردہ، وہ آدمی بھی زندہ ہے، اس کے گھر والے بھی زندہ ہے، وہ گھر بھی زندہ ہے۔ اور لوگوں تم اپنے آپ کو زندہ رکھو، مردہ مت بناؤ، برے کام مت کرو، اور اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مجھے زندوں میں رکھ۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی پردہ اپنے بچوں سے کراؤں، مجھے توفیق دے کہ میرا گھر والا دیندار بن جائے، اے اللہ مجھے توفیق دے میں رزق حلال کماؤں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شراب سے بچ جاؤں، میں جوا سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں۔ یا اللہ سے تم توفیق مانگو، جب تک نہیں مانگو گے ملنے والی نہیں ہے، مانگو اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے 2 گھنٹے کی تقریر میں، سماج کی اصلاح کے لیے 5 باتیں۔ اگر یہ 5 کام کیا جائے، پہلا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجیے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا میں نے یہ رکھا کہ اللہ کے CCTV کیمرے سے آپ ڈریے۔ دوسرا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا CCTV کیمرہ موجود ہے. اس CCTV کیمرہ سے ڈرو. غلط کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرامن کاتبین فرشتہ ہمارے کاموں کو لکھ رہا ہے. یہ میں نے دوسری بات آپ کے سامنے رکھی. اور تیسری بات، نماز کی پابندی کیجئے. چوتھی بات، آپ اچھے دوست بنائیے. اور پانچویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیے. اور آخر میں ہم بھی اس بات کی توفیق مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود کو سدھار لیں. ہم اپنے گھر والے کو اللہ ہمیں سدھارنے والا بنا دے. ہم اپنے سماج کو سدھارنے والا بنا دے. ہمارے سماج کے اندر جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے سماج سے ان گندگیوں کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جہیز جیسی لعنت کو ہم اپنے سماج سے مٹا دیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کے اوپر ہمیں زندہ رکھ. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. تقریر سننا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کہتے ہو رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہو ہفتے میں کبھی کبھی. اے مسلمانوں، ایسے مسلمان مت بنو، بلکہ اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی بھی مانو. کفار کے درمیان میں یہی فرق تھا کہ کفار نبی کو تو مانتے تھے لیکن نبی کی نہیں مانتے تھے. ہم اگر نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بھی ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر مجھے، آپ سب کو، جتنے بھی حضرات، جتنے بھی سامعین آئی اللہ، سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے اتنا خوبصورت پروگرام رچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ ان کی زندگی کے اندر برکت کے دروازے کھول دے، پریشانیوں کو دور کر دے، سماج کے اللہ اصلاح پیدا کر دے. سماج کے اللہ ہم ایک دوسرے کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینے کے اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.